بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان میں ہے، رحمان ہی نے قرآن سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کر کے اس کو دوسرے حیوانوں کی طرح گونگا نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی مہربانی سے اسے بولنا سکھایا۔ طاقت گویائی کا عطیہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم احسان ہے۔ اس کے ذریعے انسان اپنا مافل ضمیر دوسروں پر ظاہر کر سکتا ہے، اور جس بات کی سمجھ نہ آئے دوسروں سے دریافت کر سکتا ہے۔ وہ انسان کے اندرونی اسرار کو نہیں جانتا، یقیناً جانتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، مگر وہ تم کو دیکھ رہا ہے، اور تمہارا ہر کھلی چھپی بات، خلوت میں ہو یا جلوت میں، سب کو جانتا ہے، بلکہ دلوں میں اور سینوں میں جو خیالات گزرتے ہیں ان کو بھی خبر رکھتا ہے۔ غرض وہ تم سے غائب ہے، لیکن تم اس سے غائب نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر و باطن کو اچھی طرح جانتا ہے۔ کوئی چیز بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ گویائی کو سعادت حاصل کرنے کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ بری بات سے بچنا چاہیے اور صرف کلمہ خیر ہی منہ سے نکلنا چاہیے۔ امام شافعی کا قول ہے کہ غیر ضروری کلام سے بچو۔ تکلم کے بعد تمہاری گفتگو تمہاری مالک بن جاتی ہے، پہلے وہ تمہاری مملوکہ تھی۔ انسان اتنا پاؤں سے نہیں پھسلتا جتنا زبان سے پھسلتا ہے۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ زبان سانپ ہے اور منہ اس کا گھر، اس کو حفاظت سے رکھیں، کہیں تجھے ڈس نہ جائے۔ بظاہر گوشت کا تو لوتھڑا ہے، لیکن در حقیقت سارے جسم پر اس کا ترس اور قبضہ ہے۔ زبان نائب عقل ہے، اور کوئی چیز حتی عقل سے باہر نہیں۔ جو کچھ عقل و وہم و خیال میں آتا ہے، زبان اس کی ترجمان ہے، سب کچھ بیان کر دیتی ہے، جس کے باقی اعضاء کام نہیں کر سکتے۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، اور سماعت کا تعلق صرف آواز اور اصوات سے ہے، لیکن زبان کی حکومت جسم کی پوری مملکت میں جاری ہے۔ ساری قوتیں مل کر دل سے لے کر بیان کرتی ہیں۔ مثلاً جب دل غمگین ہو جاتا ہے تو نوحہ واردات کے الفاظ نکلتے ہیں، اور دل کی آگ کے بخارات دماغ میں چڑھ کر آنکھوں سے باہر نکلتے ہیں۔ بشاشت اور خوشی کی حالت میں زبان سے راحت اور خوشی کے الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ غرض دل کی حالت کے مطابق زبان پر کلمات جاری ہوتے ہیں۔ زبان جب کلمہ حق کہتی ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے، اور جب زبان بری بات کہتی ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب تک طاقت گویائی کام کرتی ہے، زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اور بیہودہ باتوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ بغیر ضرورت کے بات نہ کرو۔ اگر ضرورت کے وقت بات کرو تو چلا کر نہ کرو۔ اگر اونچی آواز سے بولنا کوئی کمال ہوتا تو گدھے کی آواز پر خیال کرو۔ وہ بہت زور سے آواز نکالتا ہے، مگر زور سے بولنے میں بسا اوقات انسان کی آواز بھی ایسی ہی بے ڈھنگی اور بے سری ہو جاتی ہے۔ پارہ نمبر 26 سورہ قاف آیت نمبر 18۔ ترجمہ: وہ منہ سے کوئی بات نہیں نکالتا، مگر اس کے پاس ایک ہوشیار محافظ ہوتا ہے۔ انسان کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اس کے نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقررہ کردہ فرشتے اس طاق میں لگے رہتے ہیں کہ جو الفاظ اور جو لفظ اس کے منہ سے نکلے اس کو لکھ لیں۔ اس لیے سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ زبان سے ایسا کوئی الفاظ نہ نکلے جس کے لیے بعد میں پچھتانا پڑے۔ زبان سے بڑھ کر کوئی برتر چیز انسان کو نہیں دی گئی، اس کا قید میں رکھنا ضروری ہے۔ زبان کو اگر پوری طرح قابو میں رکھا جائے تو یہی زبان انسان کو تخت پر بٹھا دیتی ہے، اور اگر قابو سے باہر ہو جائے تو ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے گفتگو میں احتیاط لازمی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اسلام کے درست اور صحیح ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ بے فائدہ
کاموں اور باتوں کا چھوڑ دے۔ احیال العلم میں ہے کہ ہر لاطینی کلام کا حساب ہوگا، اس سے خلاصی یقینی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء بدن زبان سے خوش آمدید کر کے کہتے ہیں کہ تو ٹھیک رہنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی درست ہو رہیں گے، اگر تو بگڑی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ لہٰذا لازم ہے کہ ہر ممکن طریقے سے زبان کی حفاظت کریں، بغیر سوچے سمجھے بات نہ کریں، اور جہاں تک ہو سکے زبان کو اللہ کے ذکر اور تلاوت سے کلام اللہ میں مشغول رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ ہمیں ہر حال میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زبان کو مناسب طریقے سے استعمال کریں اور اسے خالی نہ چھوڑا جائے، ورنہ یہ تباہی بکنا شروع کر دے گی۔ مثلاً ایک ڈرائیور جب گاڑی چلاتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، دونوں آنکھیں، دونوں کان اور دماغ مستقل کام کرتا ہے، لیکن صرف زبان خالی رہتی ہے۔ اب اگر وہ زبان سے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے تو دنیا کی کمائی کے ساتھ ساتھ آخرت کی زبردست اور ہمیشہ رہنے والی کامیابی بھی اس کے ہاتھ آ جائے گی۔ اگر زبان صرف ایک بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ دے تو احد پہاڑ کے برابر سونا صدقے کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس طرح مسافر بھی خالی بیٹھنے کے بجائے ذکر الہی میں مشغول ہو جائے تو زبردست کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ ایک خاتون خانہ باورچی خانے میں کھانا تیار کرنے کے لیے درانے فلمی گانے سننے کے بجائے اگر ذکر خدا میں مشغول رہے تو اللہ تعالیٰ آخرت کی کمائی کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہر شخص زبان کو صحیح استعمال کرے گا تو دنیا آخرت کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حد مقرر فرمائی ہے۔ مثلاً دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، صاحب نفس کے لیے صرف ایک بار حج فرض ہے، سال میں صرف 1 ماہ کے روزے فرض ہیں، لیکن ذکر کرنے کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، بلکہ فرمایا ترجمہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک جگہ رب ذوالجلال فرماتا ہے ترجمہ پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے خالق کے کائنات یاد فرمائے ہیں۔ اور اب زبان کے غلط استعمال کے نقصانات کہا جاتا ہے کہ زبان کا گھاؤ تلوار کے زخم سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ تلوار کا زخم بھر سکتا ہے مگر زبان کا ہمیشہ زخم رہتا ہے۔ جب زبان خیر کی بات نہیں بولے گی تو یقیناً گناہ اور شرکی باتیں کہے گی، مثلاً جھوٹ، چغل خوری، غیبت، گالی، بد کلامی اور بدگوئی ہوگی۔ ہر شخص کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی سخت بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے وہاں سے دور چلا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچائی نجات دلانے والی ہے اور جھوٹ ہلاکت ہے۔ خبردار ہو جاؤ کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ لیکن آج کل زبان جھوٹ بولنے کی اس قدر عادی ہو گئی ہے کہ گویا یہ گناہ ہی نہیں ہے۔ آج کل لوگ دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے خاص کر خود کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ جھوٹ بول کر دھوکہ دینے کو آرٹ سمجھا جاتا ہے۔ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ٹیلی فون پر آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ صاحب گھر پر نہیں ہیں، میٹنگ میں کہہ دیتے ہیں کھانا کھانے میں مصروف ہیں، طبیعت خراب ہے، سو رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جبکہ صورت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ کی لعنت سے بچائے، آمین۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان اللہ جل شانہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ کفر، اسلام اور گناہ و عطاعت اسی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموش رہنے کی بہت ترغیب فرمائی ہے۔ آپ کا اشارہ
آپ کا ارشاد گرامی، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کسی چیز سے بچو، فرمایا اپنی زبان سے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، نجات کی کیا صورت ہے؟ فرمایا اپنی زبان کو روکے رکھو اور اپنے گھر میں رہو، فضول باہر نہ پھرو۔ بس پیارے میرے دوستو، ہو سکے تو کوشش کریں اس زبان سے اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن اور اچھے اچھے کلمات نکلیں۔ میری دعا ہے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر میری آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔